ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد 10 منٹس ود MT لکھنوی کی 15ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ گھر میں غمی کا واقعہ پیش آ گیا تھا، جس کی وجہ سے وقت پر تیاری کا موقع نہیں مل سکا۔ آج کی 15ویں قسط میں ہم ضاد کا مخرج، لام نون را کا مخرج اور حروف مدہ الف واو یا کا مخرج اور نون غنّے کا مخرج ضروری تفصیل کے ساتھ جانیں گے اور سیکھیں گے۔ ضاد کا مخرج زبان کا دایاں یا بایاں بغلی کنارہ اور اوپر کی داڑھوں کے کامبینیشن سے یہ حرف نکلتا ہے۔ عام طور پر زبان کا بایاں بغلی کنارہ اوپر کی داڑھوں سے لگایا جاتا ہے۔ ضاد کے مخرج کا یہ چارٹ آپ کے سامنے ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری زبان بائیں طرف اوپر کی داڑھوں سے لگی ہوئی ہے۔ جو دانت ہمیں بظاہر ایسے دکھ رہے ہیں جیسے نیچے کے ہیں، لیکن انہیں الٹا کر کے دکھایا گیا ہے، اس لیے انہیں ہم اوپر کی داڑھیں سمجھ لیں اور زبان کے بائیں بغلی کنارے کو دیکھیں کہ وہ اوپر کی داڑھوں سے لگ رہا ہے، چھو رہا ہے۔ ہم نے آسانی کے لیے شروع میں عرض کیا کہ دال کی آواز کو منہ کے پچھلے حصے کی طرف لے جا کر کے موٹا کر دیں، یعنی دال کی آواز موٹی کر دیں، اور ایسا کرتے وقت اس کے مخرج کی رعایت کریں کہ ہماری زبان کا بائیں طرف کا کنارہ وہ اوپر کی داڑھوں سے لگ رہا ہو۔ تو ہم آسانی سے سیکھنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کریں ضاد نکالنے کے لیے کہ دال کی آواز کو پیچھے لے جائیں، اور جب پیچھے سے نکالنا شروع کریں تو اس وقت ہم اپنی زبان کے بائیں طرف کے بغلی کنارے کو اوپر کی داڑھوں سے اٹیچ کریں، چھوائیں، تو ضاد آسانی سے نکل آئے گا۔ اور ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی بھی حرف کی اس کی اپنی اصل آواز وہ ہے جو باقی تمام حرفوں سے میل نہ کھائے۔ تو جب ہم دال کی آواز کو موٹا کریں گے اور ضاد نکالیں گے، اور یہ آواز نکالتے وقت ہم اپنی زبان کی بائیں سائڈ کو بائیں طرف کے حصے کو اوپر کی داڑھوں سے لگائیں گے تو پھر مخرج کا بھی حق ادا کر دیں گے، اور اس حرف کو ہم صحیح پڑھنے والے بن جائیں گے، اور ضاد کی جگہ ضا کی آواز نکالنے سے بھی بچ جائیں گے کہ کہنے کو پڑھ تو رہے ہیں ضاد لیکن منہ سے نکل رہا ہے ضاد۔ تو جب دال کی آواز کو ذہن میں رکھیں گے اور اسی آواز کو پیچھے لے جائیں گے اور مخرج کا حق ادا کرتے ہوئے زبان کا بائیں طرف کا بغلی کنارہ اوپر کی داڑھوں سے لگا کر کے ضاد کہیں گے تو پھر ضاد کہنے سے بچ جائیں گے۔ ضاد 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 ضاد۔ اب آتے ہیں لام نون را کے مخرج کی طرف۔ مختصراً ان تینوں کے نکلنے کی جگہ ایک ہے۔ سامنے اوپر کے دونوں دانتوں کا مسوڑھا، یہ تو طے ہے۔ سامنے اوپر کے دونوں دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، تو ان دونوں دانتوں کا مسوڑھا اور سامنے زبان کا کنارہ، طرف لسان سامنے کا، یہاں سے لام نکلتا ہے، پھر ذرا سے فرق کے ساتھ نون نکلتا ہے، اور پھر ذرا سے فرق کے ساتھ را نکلتا ہے۔ یہ لام کا چارٹ دیکھیں، زبان کا سامنے کا کنارہ اوپر کی طرف تھوڑا سا مڑ رہا ہے، اسی کو کروٹ کہتے ہیں کہ زبان کے سامنے والے حصے کی کروٹ اور
سامنے اوپر کے دونوں دانتوں کا مسوڑھا یعنی ثنایا علیہ کا مسوڑھا۔ اب اس کے بعد نون کا نقشہ دیکھیں، سامنے زبان کی پوری گولائی، سامنے کی طرف کی، طرف لسان اسی کو کہتے ہیں، تو اس کو اردو میں کہہ لیجئے سامنے زبان کا جو حصہ ہے گول والا، ٹھیک ہے، یہ حصہ جو ہے وہ اوپر سامنے کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا تو یہاں سے نون نکلے گا۔ اب را کے مخرج کا یہ نقشہ اور چارٹ دیکھیے، را نکالتے وقت بھی زبان کا سامنے کا حصہ یعنی کنارہ یہ ثنایا علیہ کے مسوڑوں سے لگے گا تو، لیکن چپکے گا نہیں۔ ثنایا علیہ کے مسوڑوں اور طرف لسان یعنی زبان کی کے کنارے، ان دونوں کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ رہے گا، تھوڑی سی جگہ خالی رہے گی، تبھی را نکل پائے گا۔ اگر چپکا دیں گے تو پھر را نہیں نکل سکتا ہے۔ کر کے دیکھیں۔ اور ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی بھی حرف کا مخرج پتہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس حرف سے پہلے حمزہ کو فتحہ دے کر زبر دے کر پڑھیں۔ تو مثلا لام سے پہلے حمزہ زبر آ لگا دیں اور اب پڑھیں تو دیکھیے زبان اوپر مسوڑے سے، سامنے کے دانتوں سے مسوڑے سے چپک رہی نہیں چپک رہی ہے، ال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان، اس کے بعد اب جب ار کہنا چاہیں گے تو دیکھیے زبان جا تو رہی ہے لیکن چپک نہیں رہی ہے، ار، ٹھیک ہے، ہلکی سی زبان اور زبان کی نوک اور مسوڑے کے بیچ میں جگہ خالی رہ رہی ہے، تبھی را نکل پا رہا ہے۔ اگر چپکا کر کے نکالیں گے تو پھر لام نکلے گا یا نون نکلے گا لیکن را نہیں نکلے گا۔ اچھا، نون نکالنے کے لیے زبان چپکاتے تو ہیں لیکن آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں، ناک کے اندر، تبھی نون کی آواز نکلتی ہے۔ نون کا تعلق ہی ناک سے ہے، اسی لیے ایک مستقل مخرج یہی ناک کا بانسا ہے، یعنی ناک کا وہ حصہ جہاں سے نون اور میم کی گنگناہٹ نکالی جاتی ہے۔ اسے عربی میں خیشوم کہتے ہیں۔ یہ چارٹ آپ کے سامنے ہے، دیکھیں اسے۔ تو ناک کے بانسے سے نون غنہ ہوتا ہے، میم کا غنہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک مستقل مخرج ہے۔ اب ایک اور آخری مخرج جو جوف ہے، جسے منہ اور حلق کی خالی جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے آواز آتی جاتی ہے، تو یہ جگہ منہ کی خالی جگہ اور حلق کی خالی جگہ، اس جگہ سے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ نکالے جاتے ہیں۔ جوف مخرج کے تذکرے کے ساتھ ہی ہم نے حروف کے مخارج سے وابستہ ضروری تفصیل عرض کر کے مخارج کا بیان مکمل کر دیا ہے۔ چونکہ صاحب کتاب نے، نورانی قاعدے کے مؤلف نے زبر زیر پیش والے حروف میں مخرج کی ترتیب کی رعایت کی تھی، اس کے بعد پھر اسی ترتیب کو الٹ کر کے 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں انہوں نے بیان کیا تھا، اس لیے ہم نے یہیں پر ضروری سمجھا کہ اس ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے مخارج کی ضروری تفصیل بیان کر دی جائے، نقشوں کے ساتھ، چارٹ کے ساتھ اور ضروری وضاحت کے ساتھ۔ ہم یہاں پر ایک مرتبہ پھر یہ بات دہراتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی عرض کر رہے ہیں اس کا تعلق ابتدائی مرحلے سے ہے، تاکہ ہم بنا کسی اضافی مشقت کے اور اکتاہٹ کا شکار ہوئے بنا بشاشت اور رغبت کے ساتھ عربی حروف کو سیکھ لیں اور قرآن کی تلاوت کرنے والے جلدی سے بن جائیں۔ اس مقصد کو، ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ 11 حروف سیکھنا ہوں گے جن کا تذکرہ ہم نے اپنی اس سلسلے کی دوسری کلپ میں کیا ہے۔ آپ وہاں جا کر اس دوسری کلپ کو ایک مرتبہ پھر سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور اس بات کی اہمیت کو محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ ان 11 حروف کو چھوڑ کر بقیہ سارے حروف ہماری زبان کا حصہ ہیں، ہم انہیں آسانی سے نکال لیتے ہیں، مخرج کے محتاج نہیں ہے کہ ہم پہلے مخرج سیکھیں تب ہم وہ حروف نکالنے والے بنیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم ان حروف کا نقشہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر پیش کیے دے رہے ہیں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے کہ اصل ہمیں قرآن کریم سیکھنے کی غرض سے یہ حروف سیکھنا ہے۔ یہ 11 حروف نکالنا سیکھ لیں گے تو قرآن
پڑھنا ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بس آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.